محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کا رکوع نمبر 13 اور 14 پارے کا رکوع نمبر 19، یہ یہاں تک ہوا تھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ یہاں سے انشاءاللہ آج میں اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا تھا، پچھلے رکوع میں نہیں، اسی رکوع کی پچھلی آیتوں میں، پچھلے ایپیسوڈ میں جس کا ہم نے تذکرہ کیا کہ اللہ نے ایک مثال دی تھی کہ وہ عورت جو سویٹر بننے کے بعد توڑ تاڑ کے برابر کر دیتی ہے، اپنی ساری کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہے، تو تم بھی اگر معاہدوں کی خلاف ورزی کرو گے صرف اس بیس پہ کہ تمہیں کہیں نفع زیادہ نظر آ رہا ہے، معاہدہ توڑنے میں تمہیں دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہے، تو تمہاری بھی نیکیاں اسی طرح برباد ہوں گی، تمہاری تہجد، تمہارا جہاد، تمہاری زکاتیں، اس طرح سے تم اپنی نیکیوں کو برباد کرو گے۔ تو پوری زندگی کی محنتوں کو اس طرح معاہدے توڑ کے برباد نہ کیا کرو۔ اور پھر اللہ نے اس کی وجہ بیان کی، انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تو اس طرح سے تمہیں آزماتا ہے۔ بعض دفعہ معاہدہ پورا کرنے میں تمہارا مالی نقصان ہوتا ہے، معاہدہ توڑنے میں فائدہ ہوتا ہے، تو یہی تو تمہاری آزمائش ہے، اور قیامت کے دن اللہ ہر چیز کو کھول کے بیان کر دے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، سب کو نیک بنا دیتا۔ یعنی یہ جو پچھلی آیت میں فرمایا نا اللہ تمہیں آزما رہا ہے، معاہدہ پورا کرنے میں نقصان، معاہدہ توڑنے میں فائدہ، تو یہ آزمائش ہے۔ تو آزمائش جب ہوتی ہے تو کچھ امتحان میں پاس ہوتے ہیں، کچھ امتحان میں فیل ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ معاہدہ توڑ کے دنیاوی فائدے حاصل کر رہے ہیں، یہ فیل ہونے والے لوگ ہیں۔ ان کو دیکھ کے تم ہوس نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ یار ہم بھی معاہدہ توڑ دیتے ہیں، دیکھو انہوں نے اتنا فائدہ اٹھا لیا۔ تو آزمائش ہے، اللہ چاہتا نا تو گن پوائنٹ پہ زبردستی سب کو نیک بنا دے، تو یہ تو چلے گا، کچھ لوگ اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے۔ ان بروں کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا تم نے، ان بروں کو دیکھ کر اس برائی میں انہیں فالو نہیں کرنا۔ یہ اس آیت کا اصل مفہوم ہے کہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ظاہر ہے تم اگر چاہو گے تو اللہ بھی تمہیں ہدایت دینا چاہے گا، تم اگر گمراہی کی طرف ہی جاؤ گے، گمراہ لوگوں کو معاہدہ توڑنے میں فالو کرو گے تو اللہ بھی تمہیں پھر گمراہی میں ڈال دے گا۔ تو اچھے لوگوں کو فالو کرو تاکہ اللہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تم سے ضرور بھی ضرور پوچھے گا، لہذا معاہدے کر کے توڑ دیے تو اللہ سوال کرے گا۔ آگے پھر اللہ نے اسی آیت کا تکرار کیا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے جو ایپیسوڈ میں اسی رکوع میں جو آیت تھی اس میں کیا تھا کہ تم اگر معاہدوں کو توڑو گے تو یہ چیز آپس میں فساد کا ذریعہ بنے گی۔ اب ان فسادوں میں سے ایک الگ سے فساد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تبھی اس حکم کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ فساد کیا ہے؟ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یعنی قسم کو مطلب قسم اٹھا کے جب توڑ دیتے ہو نا تو یہی قسم فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیسے؟ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو قدم ثابت ہونے کے بعد بھی پھسل جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جب تم اس طرح کے معاہدے توڑو گے نا تو لوگ پھر اسلام میں ثابت قدم نہیں رہیں گے۔ بہت سارے غیر مسلموں کا اسلام میں داخلہ رک جائے گا، جیسے کہ آگے آ رہا ہے بما صددتم عن سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بنو گے۔ اور بہت سارے مسلمان جب اس طرح ایگریمنٹ کو توڑیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اسلام میں اٹریکشن بھی ختم ہو جائے گی، تو بہت سارے لوگ پھر دین سے مرتد بھی ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ اسلام میں آئیں گے، جب اسلام میں آنے کے بعد مسلمانوں کا معاملہ دیکھیں گے کہ یہ تو معاہدوں پر قائم ہی نہیں رہتے، یہ تو ذرا سے مفاد میں ایگریمنٹ توڑ دیتے ہیں، تو ان کے قدم ثابت ہونے کے بعد بھی پھسل جائیں گے اپنی جگہوں سے، یعنی وہ دوبارہ ریورس ہو جائیں گے، اسلام سے پھر جائیں گے۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ آج کے بارے میں یہ آیتیں نازل کی ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم اسلام کی طرف آتے ہیں جب مسلمانوں کے آپس کے معاہدے دیکھتے ہیں کہ بڑی تاکید سے معاہدے کرتے ہیں، اور تجارت میں آپ دیکھ لیں، معاملات میں آپ دیکھ لیں، زبان پہ پھر قائم نہیں رہتے، تو یہ چیز اسلام میں لانے کے بعد ان کو ریورس کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ اہل اسلام کو خاص طور پر معاہدوں کی پابندی کا حکم دے رہے ہیں کہ تم نے اگر معاہدوں کی پابندی نہیں کی تو لوگوں کے قدم ثابت ہونے کے بعد، یعنی اسلام میں آنے کے بعد بھی تزلہ پھسلیں گے، پھر وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم پھر برائی چکھو گے، یعنی تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ کیوں؟ بما صددتم عن سبیل اللہ، اس لیے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا، یعنی اسلام میں داخلے میں تم رکاوٹ بنے ہو۔ وجہ اس کی یہ کہ جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام کی طرف مائل ہوگا نا تو وہ آپ کا کیریکٹر دیکھے گا، کردار دیکھے گا، وہ آپ کی نماز روزہ نہیں دیکھے گا،
وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ یہ بندہ اپنے معاہدوں پر کتنا پابند ہے, یہ کیریکٹر کا کیسا ہے. تو عجیب بات ہے, آج یہ چیز بہت سے غیر مسلموں میں نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے غیر اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں, جبکہ اللہ نے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم معاہدوں کی پابندی کو اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو فالو کرنا, کیونکہ اگر تم نے معاہدے توڑے تو رزلٹ میں, نتیجے میں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بن جاؤ گے. لوگ کہیں گے بھائی ہم اسلام لائیں گے تو مسلمانوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, یہ کوئی بھی ایگریمنٹ کر کے کسی بھی وقت توڑ سکتے ہیں. تو آگے اللہ نے فرمایا کہ تم عذاب چکھو گے اس لیے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا. کیا مطلب؟ روکنے کا ذریعہ بنے. ایسے کوئی مسلمان نہیں روکتا کہ لوگوں کو منع کر رہا ہو اسلام میں آنے سے, اپنے عمل سے تم یہ ثابت کرو گے کہ اسلام, یعنی اسلام سے لوگوں کو وحشت شروع ہو جائے گی. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور تمہارے لیے عذاب ہوگا. تو یہ تو عام ایگریمنٹ جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں, اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. اب آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس آیت کو دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ یعنی اس کا گویا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. وہ خلاصہ کیا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. آسان لفظوں میں اللہ نے اس پورے مضمون کو اس رکوع کے آخر میں بیان کیا. وہ کیا کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو. اشترا کا معنی بیچنا بھی آتا ہے, یعنی توڑو مت. جہاں بھی ایگریمنٹ تم نے کیا ہے, اللہ سے براہ راست بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے. انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سے ایگریمنٹ کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا یہ گناہ. یہ اللہ سے ایگریمنٹ ہے. لوگوں سے جب کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ وہ بھی اصل میں اللہ ہی سے ایگریمنٹ ہے, کیونکہ اللہ سے ہم نے معاہدہ کیا کہ ہم لوگوں سے کیے ہوئے معاہدوں کو نہیں توڑیں گے. تو جب بھی معاہدہ توڑا جاتا ہے نا, اس کے پیچھے کچھ دنیاوی مفاد ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ چند ٹکے ثمنن قلیلا, اس کے بدلے میں ایگریمنٹ نہ توڑا کرو. یہ چند ٹکے کیوں کہا؟ حالانکہ بعض دفعہ کروڑوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے, لیکن وہ کروڑوں روپے کا فائدہ, وہ کروڑوں روپے اصل میں دنیا چونکہ مسافر خانہ ہے, لہذا وہ چند ٹکے ہی ہیں. ان کو زیادہ سمجھنا یہ ہماری حماقت اور بیوقوفی ہے. معاہدہ پورا کرنے میں جو ثواب ملتا ہے اس کے مقابلے میں یہ چند ٹکے ہیں. آگے اللہ نے اس کو پھر ایکسپلین کیا, فرمایا انما عند اللہ هو خیر لکم, تمہارے اللہ کے پاس جو کچھ ہے ہوا خیر لکم, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ایگریمنٹ کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ جو کچھ تمہیں دے گا وہ اس سے کروڑہ گنا بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو. جب ہم کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں نا تو ہم یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں, بھائی اگر تو میری بات سمجھ رہا ہے نا, تو سمجھ جائے تو میں بتاؤں جو مشورہ میں دے رہا ہوں اس میں تیرا فائدہ ہے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی انداز ہے کہ ان کنتم تعلمون, اگر تم جان لو نا میری باتیں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں, تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تم معاہدے توڑ کے جو چند ٹکے تم لے رہے ہو, یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس میں وہ گناہگار بھی داخل ہے جو توبہ کرتا ہے, بلکہ وہ تو بہت بڑا مصداق ہے اس کا. کتنے لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں, ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دوبارہ نہیں کریں گے. چند ٹکوں کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی لذت. زنا میں تھوڑی سی لذت ہے, جو اگر آپ زنا سے بچیں گے آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے. جنت کی حوروں کی شکل میں جو ملنے والا ہے. آپ تھوڑے سے پیسوں کی لالچ میں معاہدہ توڑ دیتے ہیں, اللہ سے کیا ہوا معاہدہ, نماز چھوڑ دیتے ہیں آج جبکہ آپ نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا تھا نیند کی لذت حاصل کرنے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو اللہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے پاس تمہیں ملے گا نا, یہ دنیا کے چند ٹکے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے پاس جو ملے گا وہ بہت بہتر ہے اگر تم جانو. آگے فرمایا ما عندکم ینفد, جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا. اگر بہت زیادہ بھی مل رہا ہے تو ختم ہو جائے گا یہ. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا. تو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر نہ توبہ کو توڑا کرو اور نہ لوگوں سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑا کرو. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. اور فرمایا کہ تم اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو اگر پورا کرو گے نا تو اس کے بدلے میں ہم جو تمہیں اجر دیں گے, تو جتنا تمہارا عمل ہوگا اس کا بہت زیادہ اچھا اجر دیں گے ہم قیامت کے دن. اور اللہ نے یہاں یہ بھی فرمایا الذین صبروا, جو صبر کرتے ہیں. تو معاہدہ پورا کرنا چاہے وہ اللہ سے کیا ہوا ہو یا مخلوق سے کیا ہوا ہو, اس کے لیے صبر ضروری ہے. جب آپ کسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ سے آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ کا دل دوبارہ اس گناہ کی طرف جانے کا کرتا ہے تاکہ آپ اپنی خواہش کو پورا کر کے ایک لذت حاصل کر لیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, اگر تم صبر کر لو گے نا,
اس برائی سے بچ جاؤ گے اور اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرو گے تو صبر کے نتیجے میں جو بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو وہ تمہارے اس عمل سے کئی گنا بڑھ کر ہوگا۔ تو انسان تھوڑی سی لذتوں کی خاطر اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ دیتا ہے، چند ٹکوں کی خاطر انسانوں سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ آیت بہت زبردست آیت ہے سوچنے کے لیے۔ جب بھی آپ ایگریمنٹ توڑنے لگے نا تو یہ آیت یاد کر لیں، یہ آیت ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، اور یہ بہت زبردست کام آئے گی آپ کے۔ وہ کیا ہے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے معاہدوں کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں مت توڑا کرو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، اللہ کے پاس جو کچھ تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اس دنیا سے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ یہ خواہشات بھی اور یہ دولت بھی اور یہ عزت بھی اور یہ شہرت بھی، سب کچھ ینفد ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے باقی، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور جان لو کہ جو لوگ بھی صبر کریں گے ان کو ہم جو بدلہ دیں گے، اجرہم، ان کا جو اجر دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کریں گے نا اس سے کئی گنا بڑھا کر ہم ان کو اجر دیں گے اس کا۔ اگلی آیت میں اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ اے اللہ تو اگر ہم معاہدے کو پورا کریں اور توبہ کر کے اس توبہ پہ قائم رہیں، گناہ سے بچیں، تو ہمیں اجر دے گا کیوں؟ اس کا اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا۔ دیکھو اللہ کے ہاں اصول ضابطہ یہ ہے، من عامل صالحا، جو بھی اچھا عمل کرے گا، من ذکرن، چاہے وہ مرد ہو، او انسا، یا عورت ہو، وہو مؤمن، بشرطے کہ اس کا ایمان ہو، مومن ہو۔ غیر مسلم کا عمل آخرت میں مقبول نہیں ہوتا۔ اگر مومن ہے تو کوئی بھی اچھا عمل کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو دیں گے ضرور بالضرور ایک مرغوب زندگی۔ کیسی زبردست موٹیویشن ہے۔ دیکھیں انسان توبہ توڑتا ہے لذت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک آدمی نے زنا سے توبہ کی، وہ کیوں توبہ توڑے گا؟ تاکہ زنا میں جو ایک لذت ہے وہ مل جائے۔ ایک آدمی نے چوری سے توبہ کر کے اللہ سے ایگریمنٹ کیا، وہ ایگریمنٹ کیوں توڑتا ہے؟ تھوڑا سا مجھے فائدہ مل جائے۔ ایک آدمی لوگوں سے معاہدہ کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ تھوڑا سا اس کو فائدہ مل جائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا فائدہ تمہیں تھوڑا سا فائدہ تو دے دے گا، حیات طیبہ نہیں دے گا۔ تمہاری لائف اس سے اٹریکٹیو نہیں بن جائے گی، تمہاری لائف کی لذتیں نہیں ملیں گی تمہیں اس سے۔ تو حیاتاً طیبہ، مرغوب زندگی جب ہی ملے گی جب اس تھوڑے سے نفع کو قربان کر دو، تو پھر جو تمہیں زندگی ملے گی وہ مزیدار زندگی ہوگی۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی ہیروئن پی کے چاہتا ہے کہ مجھے لذت حاصل ہو، مزے کی زندگی ہو، تو آپ بتائیں اس کی زندگی تو برباد ہوتی ہے نا۔ جو بچے رہتے ہیں وہ آرام سے زندگی گزارتے ہیں، جو نشے سے بچتے ہیں ان کی زندگی میں زیادہ سکون ہوتا ہے۔ تو برائی والی زندگی میں جو لذت ہے وہ ناپاک لذت ہے، وہ اٹریکٹیو نہیں ہے، وہ وقتی لذت ہے۔ اور برائی سے بچنے والی زندگی مرغوب زندگی ہے، اٹریکٹیو لائف ہے۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ ہم تو دیکھتے ہیں نیک لوگوں کی زندگیوں میں بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، غم ان کو بھی آتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی غم نہیں پہنچ سکتا، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، کوئی ٹینشن نہیں آ سکتی، آئے گی۔ لیکن دیندار آدمی جو شریعت کو فالو کرتا ہے اس کو ٹینشنوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایک قسم کا سکون دیتے ہیں، اس کو صبر کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس کی لائف، وہی ٹینشنیں اگر کسی بے دین آدمی کو ملیں گی تو وہ ٹینشنیں اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ آپ پیغمبروں کی زندگی اٹھا کے دیکھیں نا، کیسے یوسف علیہ السلام نے جیل میں کتنی پریشانیوں میں وقت گزارا، لیکن پھر بھی ان کی زندگی ان جیل کے قیدیوں سے ہزار گنا بہتر تھی جو اسلام کو، شریعت کو، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ یعنی وہی ٹینشن جو ایک دیندار آدمی کو دی جائے، جو دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، وہ ٹینشن اگر کسی بے دین کو دے دی جائے نا تو بے دین کا تو کباڑا ہو جائے بالکل۔ تو دین پر چلنے کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کے احکام کو فالو کرنے کی وجہ سے آپ کی زندگی بہرحال مزیدار ہی بنتی ہے۔ تو آپ کمپیئر ایک دیندار کو بے دین سے جب کر رہے ہوں تو اس دیندار کو کمپیئر کریں اس بے دین کے ساتھ جن کی دونوں کی ٹینشنیں سیم ہو، پھر آپ دیکھیں کہ دیندار آدمی صبر کر لے گا اور وہ اس مصیبت سے اپنے آپ کو گزار دے گا، بے دین آدمی نہیں گزار پائے گا، وہ بیسیوں پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا، غلط فیصلے کرنا شروع کر دے گا، زیادہ ڈپریشن میں جائے گا، زیادہ اسٹریس میں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تم میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا نا تو آخرت میں تو ہم اجر دیں گے، وہ پچھلی آیت میں بتا دیا، دنیا میں بھی اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اور حقیقت میں ہم نے آج بھی دیکھا ہے
کہ دنیا میں حقیقی لذت والی مزے کی پرسکون زندگی وہ صرف دینداروں ہی کو نصیب ہوتی ہے، بے دین آدمی اس کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے علماء سے سنا ہے، وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ یہ جو بے دین لوگ ہیں نا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی پر لطف ہے، پرسکون ہے، ان بیچاروں نے کبھی پر لطف زندگی دیکھی نہیں ہوتی، کیونکہ دین پہ چلے ہی نہیں ہوتے نا، اور اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد، اللہ سے محبت، یہ سب چیزیں ان کو حاصل ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ فرماتے تھے کہ کبھی یہ اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو اور آخرت پر ایمان پیدا ہو، پھر جو ان کو لائف میں سکون ملے گا نا، پھر اس لائف کو اس لائف سے کمپیئر کریں تو پتہ چلے گا کہ ایک دیندار کو اللہ کیسی زندگی دیتے ہیں اور ایک بے دین کو اللہ تعالیٰ کیسی زندگی دیتے ہیں۔ تو زنا، شراب اور یہ جتنے معاہدہ توڑ توڑ کے جو آپ حرام کماتے ہیں، تو اس میں وقتی لذت ہے، لیکن انسان کا اندر کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اندر کا سکون اس کا برباد ہو جاتا ہے، ناپاک زندگی ملتی ہے۔ ایسے جیسے کوئی گند میں، گٹر میں ہر وقت رہتا ہو اور ایک نہا دھو کے صاف ستھرا رہتا ہو، تو دونوں کی زندگیوں میں کتنا زیادہ فرق ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ تو دنیا میں اجر ملے گا، اور ہم ان کا اجر دیں گے جتنا یہ عمل کر رہے ہیں اس سے کئی گنا بڑھا کر، احسن دیں گے۔ احسن کا مطلب دوسرے سے، یعنی ان کے عمل سے زیادہ اچھا ہوگا، وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں، بدلے سے زیادہ ہم ان کو قیامت کے دن دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن کی عادت ہے بعض دفعہ اچانک ٹاپک چینج کر دیتا ہے، تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اس میں ربط نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، واعظ و نصیحت کرنے والا آپ کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھ کے ٹاپک کو چینج کرتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو اور درمیان میں وہ ضرورت محسوس کرے کہ میرا ٹاپک تو یہ چل رہا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ابھی اس کو اس پہ تنبیہ کی جائے، تو فوراً ٹاپک چینج کر کے اس پہ تنبیہ کر دیتا ہے۔ تو اب چونکہ قرآن کے مضامین بھی بڑے اٹریکٹیو ہیں اور انسان کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، لیکن شیطان بیچ میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ شیطان اس قرآن کو آپ کے دل میں نہیں داخل ہونے دیتا، اور شیطان وسوسے لے کر آتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے یہ سیاسی نعرے ہوں کہ تم توبہ پر قائم رہو تو تمہیں پاکیزہ زندگی ملے گی اور تمہیں آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا، ایسا تو نہیں یہ سیاسی باتیں ہوں۔ ابھی مزے کی جو زندگی، عیاشی والی زندگی جو گناہگار لوگ گزار رہے ہیں، پتہ چلا ہم اس سے بھی محروم ہو گئے اور دنیا بھی مصیبت اور آخرت نہ نکلی تو کیا ہوگا ہمارا؟ تو یہ وسوسے شیطان کے آتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے مخاطب جب تو قرآن کی قرات کیا کر، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کے ذریعے پناہ مانگا کر، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ یہ پناہ دل سے مانگنا واجب ہے، زبان سے مانگنا مستحب ہے۔ یعنی دل سے مانگنے کا مطلب کیا کہ جب آپ تلاوت کریں یا کوئی بھی اچھا عمل کریں تو ایک اللہ پر اعتماد اور توکل ہونا چاہیے۔ وہ توکل کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، تو مجھے بچائے گا تو میں شیطان کے شر سے بچوں گا، تو نہیں بچائے گا تو نہیں بچوں گا۔ تو استعاذہ دل سے، فاستعیذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آؤ، یعنی اللہ سے پناہ طلب کرو۔ تو یہ دل سے پناہ ہر اچھے کام میں، صرف قرآن میں نہیں، ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا اور شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ دل سے تو واجب ہے اور زبان سے اس کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے۔ تبھی تقریباً امت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے جب آپ تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے، سنت عمل ہے، تاکہ زبان سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں دعا مانگ کے۔ ورنہ اس کا مطلب، اصل جو آیت ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی پناہ میں آپ آؤ، اور اللہ کی پناہ میں کیسے آئیں گے؟ اللہ پہ اعتماد کر کے، اللہ پہ توکل کر کے، اور اس کا ایک ذریعہ اللہ سے دعا مانگنا بھی ہے۔ تو دعا مانگ کے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں، اور دعا کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو قرآن کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے اور اعوذ باللہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اور اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بالکل قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں، یعنی آپ کہیں کام سے فارغ ہو کر بیٹھے، اب قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں، بسم اللہ بھی پڑھیں۔ لیکن اگر آپ قرآن کی تلاوت شروع کر چکے ہیں تو پھر بیچ میں جب کوئی نئی صورت آتی ہے نا تو پھر صرف بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی وجہ سے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں نا تو تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد پھر کیونکہ اب بالکل تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے تو یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ شروع کریں۔ آپ اگلی رکعت میں صرف بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کریں، وجہ اس کی ہے کہ پہلی رکعت میں قرآن کی ابتدا آپ کر چکے ہیں۔
تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اسی آیت کی روشنی میں فقہاء نے بیان کیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن کی قرأت کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ میں آیا کریں شیطان مردود سے، تاکہ قرآن کے جو مضامین سے آپ کو موٹیویشن مل رہی ہے، آپ کے نظریے ٹھیک ہو رہے ہیں، شیطان اس کو غلط رخ پہ لے جانے کی کوشش نہ کرے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، آگے اللہ نے بتا دیا شیطان کا کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں پر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی پختہ ایمان رکھتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں۔ یعنی کام میں جب لگ جائے نا آپ، جو اللہ اس کے رسول نے آرڈر دیا ہے، آپ اللہ پہ اعتماد کر کے اس میں لگ جائیں تو پھر شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو شیطان کو لفٹ کراتے ہیں، شیطان کی طرف توجہ دیتے ہیں، ان کو شیطان بہکاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وسوسے کا بہترین علاج یہ ہے کہ وسوسے کی فکر ہی نہ کی جائے، وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے۔ بعض دفعہ شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، جنت ہے یا نہیں، جہنم ہے یا نہیں، اس طرح کے نا اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں الٹی الٹی باتیں دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ان چیزوں پہ آپ اگنور کر دیں، اس کو جو وسوسے آ رہے ہیں آنے دیں، اس کو لفٹ نہ کرائیں۔ آپ بولیں بھائی مجھے اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا میں اس حکم کو فالو کروں گا، بس آپ اس حکم کو فالو کریں، یہ وسوسے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ نے آپ کو حکم دیا یا آپ کے باس نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہ چیک کیش کرا کے لے آؤ۔ اب آپ کہہ رہے ہو پتہ نہیں یہ باس نے مجھے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، ایسا تو نہیں میں خواب دیکھ رہا تھا اور باس نے خواب میں آ کے مجھے بتایا ہو، جاگتی حالت نہ ہو، ایسا تو نہیں باس نے جو چیک کیش کرانے کا حکم دیا ہو تو وہ بولا کچھ اور ہو، سمجھا میں کچھ اور ہوں، کچھ اور سمجھ رہا ہوں، ایسے وسوسے آئیں آپ کو ٹینشن دیں اور آپ بیٹھ کے سوچنا شروع کر دو تو پاگل ہو جاؤ گے۔ بھئی آپ کو جو آرڈر دیا جا رہا ہے وہ پورا کرو۔ تو آپ کیا کرو گے؟ آپ چیک لے کے جاؤ گے، بینک میں کیش کرا کے لاؤ گے، رقم اٹھا کے اپنے باس کے ہاتھ میں پکڑا دو گے۔ تو اگر آپ کنٹینیوس کام میں لگ گئے نا تو یہ وسوسے آنا آٹومیٹیکلی ختم۔ تو اسلام کا بھی یہی حکم ہے، اللہ میاں نے حکم دیا وضو کرو، اب وہمیوں کو وہم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میں نے 3 دفعہ کیا ہے یا 4 دفعہ کیا ہے، پتہ نہیں میرے بال خوش تو نہیں رہ گیا، تو بھئی آپ اللہ کے آرڈر کو پورا کرو، ہاتھ دھو، 3 دفعہ کلی کرو، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالو، 3 دفعہ چہرے کو دھو لو۔ پھر اگر جو بھی خیال آتا رہے بال تو نہیں سوکھا رہ گیا، اس کو اگنور کر دو۔ بھائی مجھے اللہ نے 3 دفعہ منہ دھونے کا حکم دیا، میں 3 دفعہ دھوؤں گا، 3 دفعہ بازو دھوؤں گا، نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا، سورہ فاتحہ پڑھوں گا، بسم اللہ پڑھ کے سورہ شروع کروں گا۔ اس میں تجوید کی کچھ اگر غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں تو معاف ہیں وہ، اس میں ہاں کو اتنا وہمی لوگ جیسے نکال رہے ہوتے ہیں اور اتنا ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ ٹینشن ناجائز ہے، حرام ہے، اس پہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ تو ایک پراپر وے میں آپ پڑھیں اور پھر سلام پھیر کے نماز ختم کر دیں، اللہ کے حکم کو پورا کر دیں۔ تو وہم کا سب سے، وسوسوں کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ نے جو آرڈر کیا، جو آرڈر دیا اس کو جلدی جلدی آپ پورا کر دیں تسلی کے ساتھ۔ تسلی کا مطلب یہ کہ جلدی میں بگاڑے نہیں اور اتنا سنوارے بھی نہیں کہ وہم کے مریض بن جائیں۔ تو جو آرڈر دیا اس کو پورا کرتے چلے جائیں اور شیطان کی طرف دھیان نہ دیں آپ۔ تو یہ جو الٹے سیدھے وسوسے جنت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں آتے ہیں، یہ خود بخود غائب ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں شیطان کو ان پہ زور نہیں چلتا۔ توکل میں یہ بھی ہے کہ شیطان گناہ کرواتا ہے نا، جب آپ اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ بھئی رزق اللہ کے ہاتھ میں، خواہشات پوری کرنا اللہ کے ہاتھ میں، تو بھی شیطان کا زور نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور صرف ان لوگوں پہ چلتا ہے جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ دوست کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کی باتوں پہ دھیان دیتے ہیں، غور، چاہے وہ وسوسے کے درجے میں شیطان دل میں بات ڈالے یا واقعی کوئی برائی مزین کر دے، تو اس کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، تو پھر شیطان کا ان پہ بس چلتا ہے۔ تو آپ شیطان کی باتوں پہ غور ہی نہ کریں، اللہ رسول نے جیسے جیسے کہہ دیا کرتے چلے جائیں۔ اللہ اس کے رسول نے حکم دیا اس برائی سے بچو، اب دیکھو نشے سے بچنے کا حکم دیا نا، لیکن شیطان نشے والے کے دل میں کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ بھائی ایک دفعہ پی لینے میں کیا جا رہا ہے، ایک دفعہ ریلیکس ہونے میں کیا جا رہا ہے، بعد میں توبہ کر لینا، اس طرح کی چیزیں۔ تو جو ان باتوں پہ دھیان دے گا وہ وسوسے میں آ جائے گا، وہ برائی میں آ جائے گا۔ جو کہے گا بھائی مجھے اللہ نے حرام کیا ہے نا گناہ، تو بس حرام کر دیا، میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب، وہ بچ جائے گا ایسی چیزوں سے۔ تو اللہ نے اسی کا فرمایا کہ جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، یعنی اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، تو شیطان کا زور انہی پہ چلتا ہے۔ والذین هم به مشرکون، اسی طرح جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں نا، توحید میں کامل نہیں ہوتے، ان پہ بھی شیطان کا زور چلتا ہے۔ تو یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور اس میں اس رکوع میں جو سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا گیا ہے وہ قسموں کو اور معاہدوں کو پورا کرنا، اور معاہدہ توڑنا یہ آپس میں بھی فساد کا ذریعہ ہے۔ اور یعنی 2 باتیں بیان کی گئی ہیں اس رکوع میں، ایک یہ کہ معاہدہ توڑنا یہ
انتہائی اہم حکم ہے اسلام کا، اور معاہدہ توڑنے سے دو قسم کے فساد ہوتے ہیں، ایک دخلم بینکم، معاہدہ توڑنا آپس میں فساد کا ذریعہ بنتا ہے، نمبر دو بما صددتم عن سبیل اللہ، کہ یہ لوگوں کو اسلام میں داخلے سے یہ چیز روکتی ہے۔ جب مسلمان معاہدوں کی پابندی نہیں کریں گے تو غیر مسلموں کا اسلام میں داخلہ رکے گا، اور فتزل قدم بعد ثبوتها کا مطلب بہت سے اسلام میں آنے کے بعد بھی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اس سے۔ تو یہ سارے فسادات ہیں معاہدہ توڑنے کے۔ اور پھر اللہ نے معاہدے پر قائم رہنے کے لیے جو ہمیں جو ایک فضیلت سنائی ہے، موٹیویٹ کیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ اگر تم صبر کر لو گے اور معاہدوں پر قائم رہو گے، چاہے اللہ سے کیا ہوا معاہدہ ہو یا مخلوق سے کیا ہوا معاہدہ ہو، تو معاہدہ توڑنے میں تمہیں چند ٹکے مل رہے ہیں، لیکن معاہدہ پورا کرنے میں اللہ کی طرف سے تمہیں اجر مل رہا ہے، اور حیات طیبہ مل رہی ہے اسلام کو فالو کرنے میں تمہیں۔ ان فائدوں کو سوچا کرو اور اپنے معاہدوں کی پاسداری کیا کرو۔ یہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا، اب ہم اگلے ایپیسوڈ کی طرف اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اب میں شروع کروں گا انشاءاللہ سورہ نحل کا رکوع نمبر 14 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 20۔ حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، اور جب ہم بدلتے ہیں کوئی آیت، یعنی تبدیل کرتے ہیں کوئی آیت، مکان آیتن، کسی دوسری آیت کی جگہ، بدلا یبدل تبدیلا، یعنی ایک آیت کو ہم ہٹا کے دوسری آیت لے آتے ہیں، یعنی ایک آیت کو ہم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں۔ واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے۔ عالم دوسرے کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا، یعنی سب سے زیادہ جاننے والا، اللہ مخلوق کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے نا، اور اللہ کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، یعنی یہ بات اس کے علم میں ہوتی ہے کہ کون سی آیت کو منسوخ کر کے کون سی آیت نازل کر رہا ہے۔ قالوا، تو یہ مشرکین اور اسلام کے منکر کہتے ہیں، انما انت مفتر، اصل میں تھا مفتری، افترا سے نکلا ہے، مکتسبن اس میں فاعل، یعنی آپ جھوٹ گڑھنے والے ہیں۔ یعنی جب ہم کوئی آیت منسوخ کر کے دوسری نازل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آپ تو محض جھوٹ گڑھنے والے ہیں، یعنی آپ نے اس کلام کو جو اللہ کی طرف منسوب کیا یہ آپ نے جھوٹ گڑھا ہے۔ یعنی ان کا خیال ہے کہ بھئی اللہ کا کلام ہے تو تبدیل کیوں ہو رہا ہے، یعنی اس میں منسوخ کیوں ہو رہا ہے وہ۔ بل اکثرهم لا يعلمون، فرمایا نہیں بلکہ ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی جاہل ہیں اکثر لوگ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، نزلہ روح القدس، اسے مقدس روح نے نازل کیا ہے، یعنی جبریل نے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی، بالکل حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، تو ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے قرآن نازل ہوا۔ وہدن، اور اس میں گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، ان لوگوں کے لیے جو فرما بردار بن جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، انما یعلمہ، کہ بے شک اس کو سکھایا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں، بشر، ایک انسان ہے جو ان کو قرآن سکھا کے جا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ لسان الذی یلحدون الیہ، لسان زبان کو کہتے ہیں، اس شخص کی زبان، یلحدون الیہ، جس شخص کی طرف یہ لوگ منسوب کر رہے ہیں، الحاد کا معنی منسوب کرنا بھی آتا ہے، یعنی جس کی طرف یہ قرآن کو منسوب کر رہے ہیں نا، کہ وہ ایک بندہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کے جاتا ہے، تو وہ شخص جو ہے اس کی زبان کیا ہے، اعجمی، عجمی ہے۔ اعجم یعنی عجمی کو کہتے ہیں، اعجمی، عجمی والی، یعنی عجمی والی زبان جو عجم بولتے ہیں، عربی نہیں ہے۔ وہذا، اور یہ جو قرآن ہے، لسان، یہ ایک زبان ہے، عربی، عربی ہے، مبین، بالکل واضح، یہ تو خالص عربی میں نازل ہوا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب، بے شک جھوٹ تو وہ لوگ مانتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں مان رہے، جھوٹ تو صرف وہ لوگ مانتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی اصل جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ، جو بھی اللہ کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، ہاں وہ شخص جس پر جو مجبور کیا جائے، یعنی جو بھی اللہ کا انکار کرے گا ایمان لانے کے بعد، آگے اس کا
کی سزا آ رہی ہے اگلی آیت کے آخری حصے میں، فعلیہم غضب من اللہ، کہ ان سب پر اللہ کا غضب ہوگا، لیکن درمیان میں ایک کو اللہ نے خارج کر دیا کہ کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، جو بھی اللہ کا انکار کرے گا یا اللہ کے ساتھ کفر کرے گا۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ میں، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، من بعد ایمانہ، اپنے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، ہاں وہ جس کو مجبور کیا جائے، یعنی کفر پہ جس کو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، دل سے وہ مومن تھا مگر اس کو زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے کفر پر، تو وہ اس سے خارج ہے۔ لیکن وہ شخص من شرح بالکفر صدرن، جو کفر کے ساتھ، دیکھ شرح جو ہے نا، شرح کا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا، ہم کہتے ہیں نا اس کی تشریح کیجیے، اس کی شرح کیجیے، یعنی ایکسپلین کریں، پھیلائیں اس بات کو، تو صدر کہتے ہیں سینے کو۔ تو جو شخص پھیل جائے کفر کے ساتھ سینے کے اعتبار سے، یہ محاورہ ہے اصل میں، اس کا یہ اصل لفظ یوں ہوتا ہے، من شرح صدرہ بالکفری، جس کا سینہ پھیل جائے کفر کے ساتھ۔ یہ کنایا ہے جب آپ کے دل میں کوئی بات اچھی طرح سے اتر جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں عربی میں شرح صدر ہو گیا، یعنی اس کا سینہ اس پہ پھیل گیا ہے، یعنی سینہ کشادہ ہو گیا ہے اس بات کے لیے، یعنی سینہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ آدمی تو پھیل گیا ہے، کشادہ ہو گیا ہے اس بات کے لیے، کیا مطلب اتنا اس میں ظرف پیدا ہو گیا کہ اب یہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک محاورے کے طور پر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، آپ نے اردو میں سنا ہوگا کہ مجھے تو اس بات پہ شرح صدر ہو گیا ہے، یعنی میرا سینہ جو ہے یہ اتنا اس میں پھیل گیا ہے کہ اب یہ بات میرے دل میں آ گئی ہے۔ تو شرح صدر یعنی دل سے کسی چیز کو تسلیم کر لینا، دل سے کسی چیز پہ راضی ہو جانا، تو اس کو شرح صدر کہا جاتا ہے۔ تو اب اس آیت کا مفہوم سمجھیں، وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جو صدر یعنی سینے کے اعتبار سے کفر پر شرح ہو جائے، جس کو یعنی سینے کے اعتبار سے جس کو کفر پہ اطمینان ہو جائے، تو یہ مفہوم بنے گا۔ تو اس کا ہم آسان ترجمہ کیا کریں گے، جو دلی اعتبار سے کفر پہ راضی ہو جائے، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، آگے آیت میں اس کا تذکرہ ہے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ان سب پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ دوبارہ آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، وہ شخص جو ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، الا من اکرہ، ہاں وہ جس کو مجبور کیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، تو اللہ نے گویا اس کو اگنور کر دیا، اس کو نظر انداز کر دیا کہ اس کا حکم یہ نہیں ہے جو آگے آ رہا ہے۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرن، ہاں وہ شخص جو دل سے کفر پہ راضی ہو گیا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ بے شک یہ لوگ استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، استحباب کا معنی پسند کرنا، انہوں نے دنیاوی زندگی سے محبت کی ہے، اس کو ترجیح دی ہے، پسند کیا ہے، علی الآخرہ، آخرت پر، یعنی آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو انہوں نے ترجیح دے دی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یہ عذاب اس لیے بھی ہوگا کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی اس طرح کے کافروں کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ نہیں دکھاتے، جب سیدھا راستہ نہیں دکھاتے تو غلط ٹریک پہ چلتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس طرح کا عذاب ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وسمعہم، ان کے کانوں پر بھی، وابصارہم، اور ان کی نگاہوں پر بھی، یعنی ایمان میں آنے کے بعد بھی جو پیچھے جا رہا ہے، اسلام کے حسن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ریورس ہو رہا ہے، تو واقعی اس کے دل پہ تو مہر لگ گئی، اندھا ہو گیا ہے کہ کفر کی برائیاں اس کو نظر نہیں آ رہی، اور اسلام کی کفر کی برائیاں اس کو اچھی لگ رہی ہیں، اور اسلام کی خوبیوں سے وہ اندھا ہو گیا ہے، تو واقعی اس کے تو دل پہ اور آنکھوں پہ اور سماعت پہ مہر ہی لگ گئی ہے۔ اولئک واولئک هم الغافلون، فرمایا یہی لوگ اصل غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کہ یہی لوگ ہیں آخرت میں اصل خسارے والے۔ ثم ان ربک، پھر اس کے بعد کیا مطلب، اگر دوبارہ کوئی توبہ کر لیتا ہے اور اسلام کے احکام پر دل جمی سے عمل کرتا ہے، تو توبہ کا دروازہ اس کے بعد بھی بند نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا ثم، پھر، ان ربک للذین ہاجروا، بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ ان کو فتنوں میں ڈالا گیا، آزمائشوں میں ڈالا گیا، ثم جاہدوا،
پھر انہوں نے جہاد بھی کیا اللہ کی راہ میں، وصبروا اور صبر بھی کیا، ان ربک من بعدھا بے شک تیرا رب ان سب باتوں کے بعد، ہجرت کے بعد، جہاد کے بعد اور صبر کے بعد، لغفور الرحیم ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ اگر کافر ہو بھی گئے تو اس عمل کے نتیجے میں اللہ ان کے کفر کو معاف کر دے گا اور ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ تو وقت ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، 2-3 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ اس میں تفسیر ایک دو آیتوں کی بھی بہت مشکل ہے، تو انشاءاللہ پھر ابھی فی الحال ہم اس کو یہیں روک دیتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر میں سورہ نحل کا رکوع نمبر 14 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 20 اس کی انشاءاللہ میں تفسیر شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔